نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث پہ مشتمل کتاب ہے جو احادیث امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان احادیث میں کوئی تکرار نہ ہو، اور اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے تیسرا مقصد العبادات، یعنی کہ ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ہیں۔ ہم الحمدللہ 11ویں کتاب تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ روزوں کے بارے میں کتاب، اور اس کتاب میں وہ احادیث آئی ہیں جن کا تعلق روزوں سے ہے، اور اس کتاب میں پھر کئی ایک فصلیں ہیں۔ ان میں سے چوتھی فصل ہے صیام التطوع، نفلی روزوں کے بیان کے بارے میں ہے، یعنی کہ اس فصل میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث کا تعلق نفلی روزوں سے ہے۔ تو اس میں پہلا باب صومہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 737 737 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہتے۔ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے نفلی روزوں کا، کہ آپ نفلی روزے رکھتے چلے جاتے، حتی نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے، لا یفطر، کہ آپ کوئی روزہ ترک نہیں کریں گے۔ نفلی روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے، حتیٰ کہ ہم کہتے، سوچتے، آپس میں کہتے کہ اب آپ کوئی بھی روزہ ترک نہیں کریں گے، کوئی ناغہ نہیں کریں گے۔ وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور آپ روزے ترک کر دیتے، کون سے؟ نفلی، یہاں تک کہ ہم کہتے لا یصوم، کہ اب آپ کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، یہ جو تذکرہ ہوا ہے یہ آپ کے ان روزوں کا تذکرہ ہوا جو معمول سے ہٹ کر تھے، ورنہ سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ وہ تو آپ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے، اور ایسے ہر مہینے 3 روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ روزے جو ان کے علاوہ ہیں، سوموار کے علاوہ، جمعرات کے علاوہ، تو وہ جو ہیں رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے، اور اگر ناغہ کرنے پہ آتے تو کثرت سے ناغہ بھی کر لیتے۔ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان،
میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی بھی مہینے کے روزے مکمل طور پہ رکھے ہوں سوائے رمضان کے. یعنی کہ رمضان کے روزے تو فرض تھے تو 30 کے 30 رکھتے، 29 کے 29 رکھتے، لیکن جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینے ہیں ان میں آپ پورے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوں، ایسا میں نے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں. کہتی ہیں وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے آپ کو شعبان کے مہینوں سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی کہ جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے اتنے روزے آپ کسی اور نفلی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. اب یہاں پہ ایک دو مسئلے ہیں جن پہ ہم غور کریں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جناب عائشہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے پورے نہیں رکھتے تھے. کسی مہینے میں آپ 10 رکھتے ہوں گے، کسی میں 15، کسی میں 20، کسی میں 25، کسی میں 28، لیکن 29 کے 29 رکھیں، 30 کے 30 رکھیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. اور یہ بھی فرما رہی ہیں کہ جس مہینے میں آپ نے رمضان کے بعد سب سے بڑھ کر روزے رکھے ہیں وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان. اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ شعبان کا اتنا اہتمام کیوں؟ تو اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ حدیث روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. گویا کہ اسامہ بن زید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور عام طور پہ لوگ اس مہینے کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے. اور فرمایا جب کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف اعمال لے جائے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا، قابل قبول حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ شعبان کا اہتمام کیوں کرتے تھے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں عام طور پہ لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس مہینے میں عبادت کا اتنا اہتمام نہیں کرتے فرض عبادات کے علاوہ. تو آپ اس مہینے کا اہتمام کرنے لگے اور اس میں کثرت سے آپ نے نفلی روزے رکھے. اور دوسرا سبب یہ بتایا کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو گویا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال پیش ہوں تو ان میں آپ کے روزوں کا بھی تذکرہ موجود ہو. دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ رہے گا کہ جناب عائشہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے مکمل طور پہ نہیں رکھے، لیکن امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. جناب عائشہ بھی آپ کی وائف ہیں، ہماری ماں ہیں، ام سلمہ بھی آپ کی وائف ہیں، بیگم اور ہماری ماں ہیں. اور یہ حدیث ام سلمہ کی جو بیان کرنے لگا ہوں اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 2336 2336. تو اس میں ام سلمہ فرماتی ہیں، ہماری یہ ماں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مہینے کے روزے مکمل طور پہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. شعبان کے روزے مکمل طور پہ رکھتے، یہاں تک کہ شعبان اور رمضان کو ایک کر دیتے، یعنی کہ درمیان میں ناغا کوئی نہ ہوتا. شعبان کے مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے، اوپر سے رمضان آ جاتا، رمضان کے شروع کر دیتے، یعنی کہ ناغا نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کسی بھی مہینے کے مکمل طور پہ روزے نہیں رکھے، کثرت سے رکھے ہیں لیکن مکمل کے مکمل رکھے ہوں ایسا نہیں ہے. ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے شعبان کے مکمل طور پہ رکھے ہیں. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل تو یہ ہے، اور یہ وہ حل ہے جس کو سعودی عرب کے مشہور و معروف عالم دین مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اختیار کیا، جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ بھی غلط نہیں کہہ سکتی، جناب عائشہ کی بات بھی غلط نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ ام سلمہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے شعبان کے مہینے کے روزے مکمل طور پہ رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سال یا 2 سال یا 3 سال ایسے بھی درمیان میں آئے ہوں گے جن سالوں میں آپ نے شعبان کے روزے مکمل طور پہ رکھے ہوں گے، اور جناب عائشہ نے وہ بتایا جو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے شعبان میں کئی ناغے کیے ہوں گے ان کے سامنے، تو اس لیے وہ جانتی ہیں کہ شعبان میں آپ 1 ناغہ کر لیا کرتے تھے، 2-3 ناغے کر لیا کرتے تھے۔ تو دونوں کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور یہ یعنی کہ 2 احادیث کو اس انداز سے سمجھنا، یہ توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والا ہو، جو قرآن پہ بھی اور صحیح حدیث پہ ایمان لانے والا ہو۔ لیکن جو منکر حدیث ہوگا، آپ کی حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والا ہوگا، مذاق اڑانے والا ہوگا، وہ کہے گا لو جی ایک حدیث میں یہ آیا، دوسری حدیث میں یہ آیا۔ حالانکہ یہ بات غلط نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک والد کے بارے میں اس کے فوت ہو جانے کے بعد ایک بیٹا کہے گا کہ میرے والد نے ایسے کیا، دوسرا بیٹا کہے گا آپ میرے والد نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ دونوں صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک نے دیکھا کہ والد صاحب عام طور پہ ایسا نہیں کرتے تھے، اس نے وہ بتا دیا جو اس کے علم میں آیا، اور دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ والد صاحب نے کبھی یہ کام کیا ہے، اس نے وہ بتا دیا جو اس کے علم میں آیا، اور دونوں باتیں اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ ٹھیک ہیں، درست ہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ دونوں احادیث کو آپس میں جمع کرنے کا، ان میں تطبیق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے روزے مکمل طور پہ نہیں رکھے، یعنی کہ آپ کتنے رکھتے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ 25 رکھ لیتے ہوں گے، 26 رکھ لیتے ہوں گے، 27 رکھ لیتے ہوں گے، 28 رکھ لیتے ہوں گے، لیکن 29 نہیں، 1 ناغہ رہتا تھا۔ اور ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ شعبان کے روزے آپ مکمل رکھتے تھے، ان کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے مکمل ہی رکھے ہیں، اور انہوں نے کل کے اوپر اکثر کا لفظ بول دیا، انہوں نے اکثر کے اوپر کل کا لفظ بول دیا، اکثر کے اوپر کل کا لفظ بول دیا، یعنی کہ آپ رکھتے تھے اکثر روزے، مثال کے طور پہ 27، 28، 26، اور انہوں نے کہہ دیا کہ مکمل، یہ گویا کہ مکمل ہی ہو گیا۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ جناب عائشہ نے وہ بیان کیا جو انہوں نے دیکھا، اور ام سلمہ نے وہ بیان کیا جو انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال اور اٹھے گا، وہ یہ کہ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے استقبال کے طور پہ روزے رکھنے سے روکا ہے، کہ آپ رمضان سے پہلے 29 شعبان کا روزہ رکھیں یا 28 کا رکھیں استقبال کے طور پہ، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، تو دونوں میں کوئی تعارض یا تناقض یا تضاد نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو پورے شعبان کے روزے رکھ رہا ہے یا شعبان میں کثرت سے روزے رکھ رہا ہے، وہ اگر 28 کا رکھ رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ رمضان آ رہا ہے، وہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو پہلے نہیں رکھتا، اب کہتا ہے رمضان آنے والا ہے، چلیں جی رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، 29 کا رکھیں گے، 28 کا رکھیں گے، تو یہ غلط ہے۔ استقبال رمضان کے طور پر روزہ رکھیں گے تو منع ہے۔ انہی ایام کا روزہ اگر آپ کسی اور وجہ سے رکھتے ہیں، اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ سوموار ہے اور آپ پہلے سے سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، یا 29 تاریخ جمعرات ہے اور آپ پہلے سے جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یا آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کا دن وہ دن بن رہا ہے جو دن آپ کے روزے کا ہے اور یہی 29 تاریخ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نفلی روزوں کا بہت اہتمام کرتے تھے، لیکن آپ نے زندگی بھر کے روزے نہیں رکھے، ناگے بھی کیے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ نے شعبان کے مہینے میں روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اب باب نمبر 2، باب
النہی عن صوم الدہر، پوری زندگی کے روزے رکھنے کی ممانعت، الدہر پورے زمانے کی، پوری زندگی کے روزے رکھنے کی ممانعت، یعنی کہ کوئی آدمی کہے کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا تو یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عبادت کرنے کے سلسلے میں بھی پابندیاں ہیں۔ یہی پیغام دیتے ہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو جو کئی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی نیکی کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی سٹیمپ نہیں ہے۔ جہاں شریعت اس آدمی کو ناپسند کرتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہ مانے، واجبات ترک کرے، جہاں شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے جو ان چیزوں کا ارتکاب کرے جن کو شریعت نے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، وہاں پہ شریعت یہ بھی ناپسند کرتی ہے کہ آپ وہ عبادت کریں جو شریعت نے نہیں بتائی، یا وہ عبادت شریعت نے بتائی ہے لیکن آپ اس کو ایک نئی شکل دے دیں، حتیٰ کہ وہ بدعت کا روپ اختیار کر لے، تو یہ کام سارے کے سارے کام ایسے کام ممنوع ہیں۔ تو حدیث نمبر 738 738 قاف، اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، اللہ عبداللہ سے بھی راضی ہوں کہ صحابی ہیں، اور ان کے والد عمر سے بھی راضی ہوں کہ وہ بھی صحابی ہیں۔ قال، عبداللہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا وہ بتانے سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کس موقع پہ کہا، کیوں کہا، اور اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، لیکن یہاں پہ بتا دینا زیادہ مناسب ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر کی شادی ہوئی، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ کون ہیں؟ عمر بن عاص۔ وہ اپنی بہو سے ملتے تو پوچھتے بھی تمہارے حالات کیسے ہیں، میرے بیٹے کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تو وہ کہتی بہت اچھے ہیں آپ کے بیٹے، بڑے نیک آدمی ہیں، اور آج تک انہوں نے میرے بستر پہ قدم نہیں رکھا، اور انہوں نے مجھ سے کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب ایسا جواب کئی دفعہ ملا عمر بن عاص کو، عبداللہ کے والد کو، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے رابطہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ معاملہ ہے، عبداللہ یہ کام کر رہا ہے، صبح روزانہ روزہ رکھ لیتا ہے اور رات کو وہ قیام شروع کر دیتا ہے، بیگم کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے تب عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملاقات کی، اور پھر یہ گفتگو آپ کی اور عبداللہ بن عمر بن عاص کی ہوئی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عبداللہ، اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا مجھے یہ بات نہیں بتائی گئی کہ تم دن کے ٹائم روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، عبادت کرتے رہتے ہو؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے اللہ کے رسول، آپ کو یہ خبر ملی ہے اور صحیح ملی ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آیا ولم ارید الا الخیر، یہ کام میں کر رہا ہوں اور میری نیت بری نہیں ہے، میری نیت خیر کی ہے، میری نیت کیا ہے؟ خیر کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے وہ مسلمان جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ تو خیر بدعت نہیں ہے، لیکن جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے جب بات چیت کی جائے وہ کہتے ہیں ہماری نیت بڑی اچھی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے لوگوں سے آپ پوچھیں، وہ کہیں گے یہ ہماری محبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اور تم محبت نہیں کرتے ہو، اسی لیے تمہیں خوشی نہیں ہے آپ کے یوم ولادت کی۔ تو اس قسم کا جواب دیا یہاں پہ عبداللہ بن عمر نے کہ میں دن کے ٹائم روزہ رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا رہتا ہوں، تو میری نیت کوئی بری نیت نہیں، میری نیت اچھی نیت ہے۔ قال، تو آپ نے کہا فلا تفعل، یہ کام نہ کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اگر تم یہ کام ایسے ہی کرتے رہے تو تمہاری آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اور تمہاری جان کمزور ہو جائے گی، جسم کمزور ہو جائے گا،
اس کے بعد آپ نے کہا فلا تفعل، یہ کام نہ کرو، صم و افطر، روزے بھی رکھا کرو، و افطر، اور روزوں کا ناغہ بھی کیا کرو، وقم و نم، رات کو قیام بھی کیا کرو، ونم، اور رات کو نیند بھی پوری کیا کرو، دونوں کام کرو۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیونکہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ جسم کا کیا حق ہے؟ کہ اس کو آرام دیا جائے، اس کو راحت دی جائے، کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، نیند کا خیال رکھا جائے۔ تو فرمایا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آنکھ کا حق کیا ہے؟ کہ نیند پوری کی جائے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اس سے تعلق قائم کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ گفتگو کرو، اس کا حال چال پوچھو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ زور زائر کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ مہمان کو، مہمانوں کو۔ وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ، یقیناً تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھ لو، ہر مہینے 3 دن۔ اور شریعت کا اصول ہے کہ ایک نیکی پہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا۔ تو 3 روزے کتنے ہو گئے؟ پورے مہینے کے روزے ہو گئے، 30 دن کے روزے ہو گئے۔ تو ہر مہینے آپ 3 دن کا روزہ رکھیں تو گویا کہ آپ نے پوری زندگی کے روزے رکھے ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أَمْثَالِهَا، یقیناً تمہارے لیے ہر نیکی کے بدلے میں 10 امثالیہ، اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، یعنی کہ نیکی تم 1 کرو گے، روزہ 1 رکھو گے، ثواب تمہیں 10 کا ملے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّ، یقیناً یہ ساری زندگی کے روزے ہو جائیں گے۔ اگر تم ہر مہینے 3 روزے رکھتے رہو تو کیا ہو جائے گا؟ ساری زندگی کے روزے ہو جائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ختم ہو گئے، اور اب کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، فشددت فشدد علی، تو میں نے سختی کی، کس کے اوپر؟ اپنے اوپر، تو میرے اوپر سختی ڈال دی گئی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو مجھے بتاتے رہے آسان راستہ، 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لو، لیکن میں نے کیا کہا؟ نہیں، میں زیادہ رکھوں گا۔ تو میں نے اپنے اوپر سختی کی تو میرے اوپر پھر سختی کر دی گئی۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انی اجد قوہ، میں قوت پاتا ہوں، طاقت پاتا ہوں، یعنی کہ میں 1 مہینے میں 3 سے کہیں زیادہ روزے رکھنے کی طاقت پاتا ہوں۔ قال، آپ نے کہا فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام ولا تزد علیہ، کہ اگر ایسا ہے کہ تم میں طاقت زیادہ ہے روزے رکھنے کی تو تم اللہ کے نبی داود علیہ السلام کے روزے رکھ لو، ولا تزد علیہ، اور اس پہ اضافہ نہ کرو۔ قلت، میں نے کہا وما کان صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، اللہ کے نبی داود علیہ السلام کے روزے کیا تھے، کیسے تھے، کس طرح تھے؟ قال، آپ نے کہا نصف الدہری، آدھی زندگی کے روزے۔ انہوں نے روزے کتنے رکھے ہیں؟ وہ کیسے؟ 1 روزہ رکھتے اور 1 ناغہ کر لیتے، تو گویا کہ اگر ان کی عمر 50 سال ہے تو 25 سال انہوں نے روزے رکھے ہیں، یعنی کہ جوان ہونے کے بعد۔ فکان عبداللہ یقول بعد ما کبر، تو عبداللہ، اب نبی علیہ السلام نے تجویز پیش کی، پہلی تجویز آپ کی کیا تھی کہ 1 مہینے میں کتنے روزے رکھو؟ 3، گویا کہ 10 دنوں کے بعد 1 روزہ ہو جائے گا۔ جب عبداللہ بن عمر نے اصرار کیا کہ میں اس سے کہیں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، تو پھر آپ نے کہا داود علیہ السلام کے روزے رکھ لو، 1 دن رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، ان کے 1 مہینے میں کتنے روزے ہو گئے؟ 15، 14۔ تو اب یہ اسی انداز سے روزے رکھتے رہے، 1 روزہ رکھ لیا اور 1 ترک کر دیا۔ جب بوڑھے ہو گئے تو اس عمل پہ ہمیشگی کرنا مشکل ہو گیا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نے نبی علیہ السلام کی بات مان لی ہوتی اور رخصت قبول کر لی ہوتی، اور تو آج مجھے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے، بھئی اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اگر اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، نہیں رکھ سکتے 15، تو اب آپ 3 رکھنے شروع کر دیں۔ نہیں،
صحابہ کرام چاہتے ہیں کہ جو عمل شروع کیا ہے وہ مسلسل کرتے رہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کو وہ نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں جن پہ ہمیشگی کی جائے، جن پہ استمرار ہو، جن میں ناغہ نہ ہو۔ تو فکان عبداللہ یقول بعد ما کبیر، تو عبداللہ کہا کرتے تھے بوڑھے ہو جانے کے بعد، کیا کہا کرتے تھے؟ یا لیتنی، اے کاش، قبلتو، میں نے قبول کر لی ہوتی، رخصت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصت۔ اور مسلم شریف میں باقاعدہ وضاحت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن روزہ رکھنے کی وہ رخصت قبول کر لی ہوتی جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی، تو یہ مجھے میرے گھر والوں سے، اہل و عیال سے اور میرے مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تو یہ حدیث آپ نے اختتام کو پہنچی، لیکن اس حدیث میں کچھ اور الفاظ بھی دیگر روایات میں آئے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر غور کریں گے اس حدیث کے اوپر۔ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی ایک روایت میں؟ نہیں، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں۔ وفی روایت لہما، اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے، قالا، وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، کہ وقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ انک لا تدری لعلک یطول بک عمر، یقیناً تم نہیں جانتے شاید کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے، کیونکہ عمر تمہاری لمبی ہو جائے پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ آخری عمر میں کمزور ہو جاؤ گے، اور مسلسل اتنے روزے رکھنے کی تمہیں استطاعت نہیں ہوگی۔ تو آپ یعنی کہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم روزے اپنے کم کر دو۔ آپ اندازہ کریں کہ ہماری شریعت کا مزاج اور رجحان کیا ہے، کتنا اس میں اعتدال ہے کہ بھئی تمہارے اوپر حقوق ہیں، تمہارے مہمانوں کے، تمہاری بیوی کے، تمہارے جسم کے، اور ایک روایت میں آتا ہے تمہاری اولاد کے۔ کہاں یہ اور کہاں ہم پیروں فقیروں کی کہانیاں سنتے ہیں اور ان کے مرید بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے اتنے سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی، یا ہمارے فلاں جو عالم دین ہیں وہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو فخریہ طور پہ ایسے بیان کی جاتی ہیں، یہ خلاف شریعت ہوتی ہیں، اور عام طور پہ جو نیک لوگ گزرے ہیں یا علماء گزرے ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بعد والے یہ چیزیں ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک اور روایت میں ہے، واللفظ لمسلم، اور لفظ کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں۔ بلکہ یہ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے تھے کہ آپ نہیں جانتے شاید آپ کی عمر لمبی ہو جائے، وہ اور جو ابھی پڑھنے لگا ہوں مسلم شریف میں ایک ساتھ آئے ہیں۔ قال عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، فصرت الی الذی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حالت کی طرف پہنچ چکا ہوں جو مجھ سے بیان کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی اور تمہیں کیا ہوگا؟ مشکل پیش آئے گی۔ تو کہتے ہیں فصرت، میں پہنچ چکا ہوں الی الذی، اس حالت کی طرف جو مجھ سے بیان کی تھی کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فلما کبرت، تو جب میں بڑا ہو گیا، وددت، میں نے تمنا کی، میں نے آرزو کی، انی کنت قبلت رخصت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ السلام کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ وللبخاری، اور اس حدیث کی بخاری شریف کی ایک روایت میں کچھ اور بھی آیا ہے، وہ کیا ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، کیونکہ انہی کی روایت چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کہانی ابی امرأۃ ذات حسب، میرے باپ نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت سے کیا، اچھے خاندان کی عورت اس سے کیا۔ فکان یتعاہد کنتہ، تو وہ اپنی بہو کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، یعنی کہ ان سے سلام دعا کرتے رہتے، حالات پوچھتے رہتے۔
فیسألها، چنانچہ وہ ان سے سوال کرتے ہیں، عن بعلیہا، وہ اپنی بہو سے سوال کرتے ہیں، عن بعلیہا، اس کے خاوند کے بارے میں، تمہارا خاوند تمہارے ساتھ کیسا جا رہا ہے، ان کے میرا بیٹا عبداللہ تمہارے ساتھ کیسا جا رہا ہے. فتقول، تو وہ کہتی، کون؟ وہ بہو، نعم الرجل من رجل، کتنا اچھا آدمی ہے عبداللہ، کتنا اچھا آدمی ہے، لم یطأ لنا فراشا، اس نے ہمارے بستر پہ قدم رکھ کے نہیں دیکھا، اس نے ہمارے بستر پہ کوئی قدم نہیں رکھا، اس نے ہمارے بستر کو روندا تک نہیں ہے. ولم یفتش لنا کنفا، کنفن ساتر کے معنی میں ہے، اور اس نے ہمارا پردہ کھول کر نہیں دیکھا. ولم یفتش لنا کنفن، اور اس نے ہمارا پردہ جو ہے وہ کھول کر نہیں دیکھا، اس کی پڑتال نہیں کی، یعنی کہ کوئی دلچسپی نہیں لی ہم میں اور ہمارے جسم میں، ہمارے لباس میں کوئی دلچسپی نہیں لی. منذ اتیناہ، جب سے ہم اس کے پاس آئے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے تب سے یہ صورتحال ہے. فلما طال ذلک علیہ، تو جب یہ چیز عمر بن عاص پہ طویل گزری، دراز گزری، یعنی کہ دیکھا کہ تو بھائی عبداللہ تو باز ہی نہیں آ رہا، شادی ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، بیوی کو اس کا حق ہی نہیں دے رہا. فلما طال ذلک علیہ، تو جب وہ اب ان کا صبر جو ہے ختم ہو گیا، تو ذکر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے تذکرہ کیا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال، تو آپ نے کہا، القنی بہ، مجھے اس سے ملاؤ، القنی، مجھے ملاؤ بھی اس سے. فلقیتہ بعد، تو میں آپ سے اس کے بعد ملا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں پھر آپ سے اس کے بعد ملا. فقال، تو آپ نے کہا، کیف تصومون، تم کیسے روزے رکھتے ہو؟ یہ سوال کیا تو پھر عبداللہ بن عمر بن عاص نے وہ بتایا جس کا تذکرہ پچھلی حدیث میں ہو چکا ہے کہ دن کے ٹائم روزہ رکھتے تھے روزانہ، اور رات کو قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے روزانہ. تو پھر آپ نے ان کی تربیت کی. تو اس حدیث سے پتہ چلا، اس حدیث سے اور اس کی چھوٹی چھوٹی روایات سے پتہ چلا کہ ہماری شریعت اعتدال پہ مبنی ہے. یہ شریعت سبق دیتی ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، مخلوق کا حق بھی ادا کرو. جبکہ لوگ عام طور پہ افراط و تفریط کا شکار ہیں. کچھ وہ ہیں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، اور رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جن کو صاحب اخلاق کہا جاتا ہے، ہر ایک سے پیار سے گفتگو کریں گے، رشتہ دار بھی ان پہ خوش ہیں، بیگم بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، محلے دار بھی خوش ہیں، لیکن رب ناراض ہے کیونکہ رب کا حق ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، سود لیتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ہماری شریعت جو ہے اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اعتدال ہے. اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی بچوں کا حق بھی ادا کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ پوری زندگی کا روزہ رکھیں روزانہ کی بنیاد پہ بغیر ناگے کے، یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھیں تو ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے گویا کہ آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور اس انداز سے ہر مہینے رکھیں گے تو گویا کہ پوری زندگی کے رکھیں. دیکھیں اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت. نمازوں کی طرف آ جائیں تو 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، ثواب کتنی کا ملے گا؟ 50 کا. روزوں کی طرف آ جائیں تو 3 روزے رکھیں گے، ثواب ملے گا پورے مہینے کے روزے رکھنے کا. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ جو نیکی شروع کریں اس پہ مسلسل عمل کیا کریں، ناگا کرنے سے گریز کریں. اللہ کو وہ اعمال زیادہ محبوب ہوتے ہیں جن پہ ہمیشگی کی جائے. اسی لیے تو آپ عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہہ رہے تھے کہ بڑھاپے میں تم یہ کام نہیں کر سکو گے. مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرو گے اس کے اوپر ہمیشگی کرنی ہے، اور بڑھاپے میں تم سے یہ عمل نہیں ہو سکے گا. پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناگا کرتے تھے، اور اسے صیام داؤدی کہا جاتا ہے. اور یہ پتہ چلا کہ جب عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا تو نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی، تو آپ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی
یہ نہیں کہا کہ وہ جانے اور اس کی بیوی جانے، ہمیں کیا لگے، نہیں، آپ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو تنبیہ کی، انہیں وارننگ دی، انہیں بتایا کہ تمہارے اوپر حقوق ہیں تمہاری بیوی کے، اور وہ حقوق ادا کرو۔ تو عمرو بن عاص اس کے بعد رب کا حق بھی ادا کرتے تھے اور اپنی وائف اور بیوی کا بھی حق ادا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سسر کو چاہیے اپنی بہو کا خیال رکھے اور پوچھتا رہے کہ میرے بیٹے کا سلوک کیسا ہے، بجائے اس کے کہ بیٹے کو ترغیب دے کہ اپنی بیوی پہ سختی کرو اور اس کی پٹائی کیا کرو اور اس قسم کی باتیں کرے، اس کی بجائے اپنے بیٹے کی اصلاح کرے جب بیٹا بیوی کا حق ادا نہ کرتا ہو۔ البتہ اگر لڑکی ایسی ہے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، اللہ کی ناشکری کرتی ہے، تو پھر اس سے وہ معاملہ کیا جا سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اپنی بہو کے ساتھ پیغام دے دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کرو۔ تو اس کے بعد تیسرا باب ہے، تیسرا باب، باب النہی عن صوم یومی العیدین، باب النہی عن صوم یومی العیدین، کہ دونوں عید کے ایام کے روزے رکھنے کی ممانعت۔ عیدیں کتنی ہوتی ہیں؟ دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دو عیدوں کے موقع پہ روزہ رکھنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں۔ اگر زیادہ عیدیں ہوتی تو آپ فرماتے کہ جب بھی عید آئے، کوئی بھی عید آئے، اس دن روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں عیدیں دو ہی ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے ان دو عیدوں کے موقع پہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ السلام اپنے یوم ولادت کے موقع پہ ہر ہفتے کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کے دو سببوں میں سے ایک سبب اور ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے، تو آپ ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے، اور روزے کا دن عید کا دن نہیں ہوتا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ عید کے دن آپ روزہ رکھیں، تو آپ کا اپنی ولادت کے دن ہر ہفتے روزہ رکھنا اس بات کا پیغام ہے کہ میرے یوم پیدائش کو عید نہ بنانا۔ حدیث نمبر 739 739 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صومین یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے رکھنے سے منع کیا ہے۔ کون سے دو روزے ہیں؟ فرمایا ایک عید الفطر کے دن کا روزہ اور ایک عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔ تو ان دو دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عید کے دن ہے۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو، مثال کے طور پہ منت مانی گئی ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، وہ جس دن آئے گا اس دن کا میں روزہ رکھوں گا۔ اب بیٹا پہنچا ہے کس دن؟ عید والے دن، تو کیا اس دن روزہ رکھیں گے؟ حالانکہ منت کا روزہ فرض ہوتا ہے، نظر کا روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، لیکن رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ یہ روزہ آپ کسی اور دن رکھیں گے۔
تو عید الفطر کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کے موقع پہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ باب نمبر 4، باب صوم ایام تشریقی، ایام تشریق کا روزہ۔ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ اٹھے گا۔ تشریق کہتے ہیں گوشت خشک کرنے کو اور اسے دھوپ میں ڈالنے کو۔ تشریق اللحمی، گوشت کو دھوپ میں ڈالنا اور اسے خشک کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ تشریق ہو گیا۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہ لوگ جانور ذبح کرتے، اور اس زمانے میں فریزر وغیرہ نہیں تھے۔ گوشت اسٹور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ گوشت کو ٹکڑے کر لیا جاتا اور پھر اسے ایک مخصوص طریقہ اختیار کر کے دھوپ میں خشک کر لیا جاتا۔ اب یہ گوشت وہ کئی مہینے بعد میں بھی استعمال کرتے رہتے تھے۔ تو یہ گوشت خشک جو ہوتا تھا وہ کن دنوں میں ہوتا تھا؟ قربانی کے اگلا دن، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ان دنوں میں یہ گوشت خشک ہوتا تھا۔ اس ان دنوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جائے گا کہ ایام تشریق کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ عید الفطر کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے بعد جو اگلا دن ہے 11، 12، 13 ایام تشریق، کیا ان کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں حدیث نمبر 740 740 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن عائشہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہم قال، روایت ام المؤمنین عائشہ سے اور جناب عبداللہ بن عمر سے، قال وہ دونوں کہتے ہیں، لم یرخص فی ایام تشریقی ان یصومنا الا لمن لم یجد الہدیہ، کہ ایام تشریق کا روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی، یعنی کہ ایام تشریق کا روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی الا لمن لم یجد الہدیہ، سوائے اس آدمی کو جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ لم یرخص فی ایام تشریقی ان یصمنا الا لمن لم یجد الہدیہ، کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی سوائے اس آدمی کو جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور وہ حج کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حج کر رہا ہے۔ کون سا؟ عمرے والا حج۔ ایک ہوتا ہے وہ حج جو عمرے کے بغیر ہو، یعنی کہ پہلے کبھی آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے لیکن اس سفر میں آپ عمرہ نہیں کر رہے، صرف حج کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران، کہ آپ حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں مکہ آئیں اور اپنے میقات سے آپ جب نیت کریں تو ایک ساتھ نیت کریں، حج کی بھی عمرے کی بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ یہاں پہ حج عمرہ دونوں ہوں گے لیکن درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، درمیان میں آپ احرام نہیں کھولیں گے۔ تو حج قران کرنے والے پہ واجب ہے کہ قربانی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو موقع دیا ہے ایک ہی سفر میں 2 کام کرنے کا، تو اس وجہ سے اس پہ قربانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حج کون سا ہوتا ہے؟ حج تمتع، کہ آپ حج کے مہینوں میں آئیں مکہ اور جب اپنے میقات سے گزریں تو وہاں پہ آپ احرام باندھیں، نیت کریں کہ اس کی صرف عمرے کی۔ مکہ پہنچ کے آپ طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اور اب آپ انتظار کریں ذوالحجہ کی 8 تاریخ کا۔ جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ آئے تو سارے حاجیوں کے ساتھ آپ کہاں چلے جائیں؟ مینا چلے جائیں، اور اس طرح کر کے آپ حج کریں گے، تو آپ کا حج بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا، اور درمیان میں آپ حلال بھی ہو گئے۔ تو یہ کیا؟ حج تمتع۔ تو جو حج تمتع حج قران کرے گا اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ قربانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ جو عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا فائدہ بھی اٹھائے،
یعنی کہ ایک سفر میں عمرہ بھی کرے حج بھی کرے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو اس کے اوپر قربانی ہے۔ اب جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، وہ غریب ہو، وہ کیا کرے؟ یہ سوال ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196 میں 196 کہ فَمَن لَّمْ یَجِدْ، جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جو قربانی نہ کر سکتا ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ 3 روزے حج کے دوران رکھے گا، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے تب رکھے گا جب اپنے گھر واپس آ جائے گا، اپنے ملک واپس آ جائے گا۔ تو جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، حج تمتع حج قران کر رہا ہو، اس کے لیے کیا ہے پھر 10 روزے ہیں۔ 3 کب رکھے گا؟ حج میں، اور 7 کب رکھے گا؟ حج کے بعد اپنے گھر میں پہنچ کے۔ اب اس کے بارے میں جناب عائشہ کہہ رہی ہیں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ لم یرخص فی ایام تشریقی، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی، الا لمن لم یجد الہدیہ، سوائے اس آدمی کے، رخصت یعنی کہ اس آدمی کو دی گئی ہے جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو وہ روزے رکھے گا۔ تو وہ ایام تشریق کے بھی تین روزے اس نے حج میں رکھنے ہیں نا، تو وہ 11، 12، 13 کا رکھ سکتا ہے، جبکہ عام طور پہ یہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 741 741 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن نبیشۃ الہذلی، روایت ہے نبیشہ الہذلی سے۔ نبیشہ کا پورا نام کیا ہے؟ نبیشہ بن عبداللہ بن عمر بن عتاب، یہ ہیں نبیشہ الہذلی۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق جو ہیں 11، 12، 13، یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ یہ کون سے دن ہیں؟ کھانے پینے کے۔ قربانی کے جانور ذبح کریں، گوشت کھائیں، دیں، لیں، اور اس کے علاوہ بھی پیتے بھی رہیں۔ تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ شریعت نے ان ایام کو کون سے ایام قرار دیا ہے؟ کھانے پینے کے دن۔ کیا قرار دیا ہے؟ شریعت نے کہہ دیا کھانے پینے کے دن ہیں، تو ہم ان دنوں میں روزہ رکھ لیں تو پھر یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہوگا۔ البتہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو رخصت مل گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو حج کر رہا ہے، حج تمتع حج قران، اور قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ 3 روزے حج میں رکھے گا۔ تو اگر وہ یعنی کہ 8 ذوالحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکا، 7 ذوالحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکا، ان ایام میں نہیں رکھ سکا، تو پھر ان ایام میں وہ روزے رکھ لے، یعنی کہ 11، 12، 13 کو۔ یہاں پہ سوال ہے ایام تشریق کتنے ہیں؟ ایک رائے یہ ہے کہ ایام تشریق 2 ہیں، 11 اور 12، اور دوسری رائے یہ کہ ایام تشریق 3 ہیں، 11، 12 اور 13۔ ان 2 اقوال میں سے یہ آخری قول کہ ایام تشریق 3 ہے، یہی قول مناسب اور درست محسوس ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے کہا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، ایسے ہی ہے، اور دوسری حدیث مسلم میں آتی ہے، وہاں پہ کہا ایام مینا ایام اکل و شرب، مینا کے ایام کون سے ایام ہیں؟ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ اچھا، ایام مینا کتنے ہیں؟ وہ تو 3 ہیں، 11، 12، 13۔ تو ایام تشریق اور ایام مینا ایک چیز کے 2 نام ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایام تشریق جو ہیں وہ 3 ہیں، 11، 12، 13۔ قربانی کا جانور آپ 10 تاریخ کو ذبح کریں گے، سب سے افضل ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لیں، ورنہ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔
باب نمبر 5، باب کراہت صیام الجمعۃ منفرداً، صرف جمعہ کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ صرف جمعہ کا روزہ رکھیں۔ ہاں اگر آپ جمعرات جمعہ کا رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جمعہ اور 7 ہفتے کا رکھ لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ آپ دیکھیں میری اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ جمعہ بڑا خاص دن ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ خصوصی طور پہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 742 742 قاف، اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصوم احدکم یوم الجمعہ الا یوما قبل او بعدہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا یصوم احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، الا یوما قبلا، مگر یہ کہ ایک دن اس سے پہلے ہو، کس سے؟ جمعہ سے، او بعدہ، یا جمعہ کے بعد ہو، یعنی کہ آپ جمعرات جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ جمعے اور ہفتے کا رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب جویریہ سے کہتے ہیں، جو آپ کی وائف ہیں، ہماری کیا ہیں؟ ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں آیا ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا کس کا؟ جمعے کے دن کا۔ آپ نے کہا اسمتی امسی، کیا تو نے گزشتہ دن روزہ رکھا ہوا تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں نے نہیں رکھا تھا۔ آپ نے کہا کہ کیا تم کل کا روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ کل کون سا دن ہوگا؟ ہفتہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا فافطری، پھر یہ روزہ جمعے کا جو تو نے رکھا ہوا ہے اس کو توڑ دو۔ آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن کا صرف روزہ رکھنا، 7 جمعرات کا نہ رکھنا، ہفتے کا نہ رکھنا، شریعت نے اس معاملے میں اتنی سختی کی ہے کہ جس آپ کی وائف نے روزہ رکھا ہوا تھا صرف جمعے کے دن کا، آپ نے کیا کہا؟ اس کو توڑ دو۔ البتہ جمعہ کے دن کا روزہ وہ بھی رکھ سکتا ہے جو پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہے اور اب اس کا روزہ بن رہا ہے جمعہ کے دن۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے روزے رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا۔ اب اس نے بدھ کا روزہ رکھا ہوا تھا، جمعرات کا ناغہ کیا، اب کیا آ گیا؟ جمعہ آ گیا، تو ایسے آدمی کو یہ روزہ رکھنے کی انشاءاللہ اجازت ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، جسے امام مسلم اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں، نمبر ہے 1144 1144۔ آپ فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، صرف جمعہ کی رات، یعنی کہ جمعرات، آج جمعرات ہے، جو رات آئے گی جمعہ کی رات اسے خاص کر لینا قیام کے لیے، رات کے نوافل کے لیے، تہجد کے لیے، تو آپ نے کہا یہ کام نہ کرو۔ پھر کہا اور ایسے ہی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو سوائے اس آدمی کے کہ جس کا روزہ جمعہ کے دن آ رہا ہے، اس کی اپنی کسی ترتیب کی وجہ سے اس نے جمعے کا قصد نہیں کیا، جمعے کا خاص ارادہ نہیں کیا، تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔
اب ہے باب نمبر 6، باب صوم یوم عاشوراء، کہ یوم عاشوراء کے روزے رکھنے کا بیان۔ عاشوراء کس کو کہتے ہیں؟ 10 کو، یوم عاشوراء محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں، اگرچہ کچھ علماء کرام نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ عاشوراء کس سے ہے؟ عشرہ سے، 10 سے۔ تو عاشوراء کا لفظی معنی جو ہے اس سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ عاشوراء 10 تاریخ کو کہتے ہیں۔ عاشوراء کس کو کہتے ہیں؟ لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، عاشوراء اب ہم 9 تاریخ کو کہیں گے، نبی علیہ السلام کی صحابی عبداللہ بن عباس کی ایک روایت کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا شاید میں آگے تذکرہ کروں، فی الحال آتے ہیں باب کی طرف کہ یوم عاشوراء کا روزہ۔ حدیث نمبر ہے 743، 743۔ قاف، اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہو گیا کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ، یوم عاشوراء یہ وہ ہے جس کا قریشی روزہ رکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں، یعنی کہ پہلے سے قریشی اس کا روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیا وجہ ہے جی اس کی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو ان کا کیا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ وہ تو مشرک ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال سبب کیا تھا؟ پہلے ادیان جن کی تعلیمات مکہ والوں کے پاس موجود تھیں، قریشیوں کے پاس موجود تھیں، شاید اس میں یہ تعلیمات تھیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے 10 محرم کے روزے کا کیا ہوتا تھا؟ اہتمام ہوتا تھا۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ یوم عاشوراء یعنی کہ 10 تاریخ کو قریشی روزہ رکھا کرتے تھے، کب؟ فی الجاہلیہ، زمانہ کفر میں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور نبی علیہ السلام بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ مکہ میں ہی قریشیوں میں رہتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ آئے تو صامہ، آپ نے اس دن کا روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ آپ نے روزہ رکھا، رکھنے کا حکم دیا، تو کیا پتہ چلا یہ روزہ رکھنا واجب ہے کہ غیر واجب؟ واجب ہے، کیونکہ آپ نے حکم دے دیا نا۔ اگر آپ روزہ رکھتے، ترغیب دیتے لیکن آرڈر نہ دیتے تو پھر ہم کہتے واجب نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے یہ روزہ رکھنے کا۔ اور یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو انہی ایام میں یہ ہوا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے 10 محرم کا روزہ بطور واجب ایک ساتھ ہی رکھا ہے، بطور واجب۔ اور اس زمانے میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر آپ نے بتایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ تمہارا اختیار ہے، رکھنا چاہو تو رکھ لو، نہ رکھنا چاہو تو تمہیں اس کا بھی حق حاصل ہے۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان فرض ہو گیا، ان کے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ترک یوم عاشوراء، تو آپ نے 10 محرم کو، 10 تاریخ کو ترک کر دیا۔ ترک کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے وجوب کو ترک کر دیا۔ پہلے آپ حکم دیتے تھے، اب آپ نے حکم دینا چھوڑ دیا۔ فمن شاء صامہ، تو جو چاہتا اس کا روزہ رکھ لیتا، ومن شاء ترکہ، اور جو چاہتا اس کا روزہ ترک کر دیتا۔ کس کا روزہ؟ عاشوراء کا، 10 محرم کا۔
تو روزہ 10 محرم کا جو بطور واجب رکھا گیا وہ ایک ساتھ ہی رکھا گیا ہے. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 744 کی طرف. 744 قاف. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے 2 امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم. قاف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، یعنی کہ ان دونوں کا کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان یوم عاشوراء، یوم عاشوراء 10 تاریخ کا دن جو ہے، تعدہ الیہود عیداً، اس کو یہودی عید شمار کیا کرتے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا روزہ رکھو. یہ اس کو کیا شمار کرتے ہیں؟ عید. اور یہ پوری حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ مفہوم صحیح معنوں میں ہم جان لیں. پوری حدیث جو ہے اس طرح ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ خیبر والے یہودی، کون سے یہودی؟ خیبر والے یہودی جو ہیں وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کو بطور عید مناتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ رکھو. یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 1131، 1131. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہودی لوگ، خیبر کے جو یہودی ہیں، وہ 10 محرم کو بطور عید بھی مناتے تھے، ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے. یعنی کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ عید بھی ہے روزہ بھی ہے. ہماری باری کیا آئی کہ عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ تم لوگ کیا کرو، تم لوگ روزہ رکھا کرو. یعنی کہ یہودی تو عید کے طور پہ بھی مناتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف روزہ رکھنا ہے. اس کو عید کے طور پہ ان کے منانا نہیں ہے. حدیث نمبر 745، 745 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم. عن ابی غطفان ابن طریف المری قال سمعت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ. ابو غطفان بن طریف المری سے روایت ہے، اور یہ ابو غطفان کا نام کیا ہے؟ سعد. ان کا نام کیا ہے؟ سعد. کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، یقول، وہ کہہ رہے تھے کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب روزہ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا، اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا، وامر بصیام، اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. تو قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم کرتے ہیں کون؟ یہودی اور عیسائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، جب آئندہ سال آئے گا ہوگا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. قال، راوی کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس. فلم یأتی العام المقبل، آئندہ سال نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فوت ہو گئے. یوم عاشوراء کی اہمیت تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دن کے روزہ رکھنے کا پہلے حکم دیا تھا وجوباً، اب بھی آپ کا حکم برقرار ہے، لیکن وجوباً نہیں بلکہ استحباباً، کہ یہ روزہ رکھنا آج بھی افضل ہے، سنت ہے اور ثواب ملے گا، لیکن اب یہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اچھا، اس سے یہ پتہ چلا ان احادیث سے، یہ جو ہم نے ابھی 3 پڑھی ہیں جن کا یوم عاشوراء کے روزے سے تعلق تھا، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی 10 محرم کو بہت اہمیت تھی، لیکن وہ اہمیت ماتم کرنے کے لحاظ سے نہیں تھی، نوحہ کرنے کے لحاظ سے نہیں تھی. وہ اہمیت کیا تھی کہ یہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے،
اور ان کے جسم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، ناک کو، کان کو، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کے یوم شہادت کو ماتم کے طور پہ نہیں منایا، غم کے طور پہ نہیں منایا۔ تو 10 محرم اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور فرعون کے حواریوں سے کیا دی تھی؟ نجات دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پہ رکھا، تو مسلمان بھی اس کا روزہ رکھتے رہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ یہودیوں کی مخالفت سے روکا نہیں گیا تھا۔ پھر آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں یہ اصول ہو گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کیا کی جائے؟ مخالفت کی جائے، مذہبی امور میں ان کی کیا کی جائے؟ مخالفت کی جائے۔ تو آپ نے کہا میں زندہ رہا تو میں کس طریقے کا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا۔ اب آپ نے 9 کا روزہ نہیں رکھا، اس سے پہلے آپ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ اب 9 طریقے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم یہ روزہ رکھیں گے؟ جی ہاں بالکل رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں زندہ رہا تو میں 9 طریقہ روزہ رکھوں گا، بلکہ کہا تھا لازمی طور پہ رکھوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9 طریقہ روزہ رکھیں، لیکن کیا صرف 9 کا رکھا جائے گا یا 9 اور 10 دونوں کا رکھا جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 9 کا اس لیے رکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں زندہ رہا تو 9 طریقہ رکھوں گا، اور 10 کا اس لیے رکھا جائے گا کہ 10 طریقہ روزہ آپ نے مسلسل رکھا۔ صحابہ کرام کو شروع میں وجوبی طور پہ حکم دیا، بعد میں وجوب ختم ہو گیا، آپ کی ترغیب باقی رہی۔ ترغیب کیا رہی؟ باقی رہی۔ آپ کہتے رہے جو چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جو چاہتا ہے نہ رکھے۔ تو 10 طریق کے روزے کو آپ نے کینسل نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 10 طریق کا روزہ ختم اور آئندہ تم نے 9 کا رکھنا ہے، نہ یہ کہا کہ 10 طریق کا روزہ جو ہے شفٹ ہو گیا 9 طریق کی طرف۔ 10 طریق کا روزہ اپنی جگہ پہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی 10 طریق کو، انہوں نے 10 طریق کا روزہ رکھا، آپ 10 کا رکھتے رہے، صحابہ کرام 10 کا رکھتے رہے۔ صرف یہ ہوا ہے کہ آخری زندگی میں آپ نے کہا تھا کہ میں زندہ رہا تو میں 9 کا لازمی طور پہ رکھوں گا، یہ نہیں کہا تھا 10 کا نہیں رکھوں گا۔ اس لیے 9 کا بھی رکھا جائے اور 10 کا بھی رکھا جائے۔ تو یہ تھی 3 احادیث جن کا 10 محرم کے روزے سے تعلق ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، وہ کیا؟ باب نمبر 7، باب صیامی 3 ایام من کل شہر وغیرہا۔ اس باب میں کیا ہے کہ ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھنا، وغیرہا اور ان کے علاوہ کا بھی، ہر مہینے کے 3 دنوں کا اور 3 دنوں کے علاوہ کا بھی کیا کرنا؟ روزہ رکھنا۔ ان کے اس بارے میں کیا حدیث ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہ مطلب ہے۔ حدیث نمبر ہے 746 746 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم۔ عن معاذۃ العدویہ، روایت ہے معاذہ عدویہ سے، اور یہ کون ہے؟ پورا نام کیا ہے؟ معاذہ بنت عبداللہ۔ معاذہ جو کس کی بیٹی ہیں؟ عبداللہ کی۔ یہ عدوی ہیں، بصری ہیں۔ تو ان سے روایت ہے کہ انہا سألت عائشہ، کہ انہوں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول کی وائف ہیں۔ سوال کیا کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر 3 ایام، کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول یصوم روزہ رکھتے تھے 3 ایام، 3 دن، من کل شہر ہر مہینے سے، ہر مہینے میں 3 دنوں کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے؟ یہ سوال ہوا ہے۔
قالت، تو ہماری ماں جناب عائشہ فرمانے لگی نعم بالکل، آپ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 3۔ فقلت لها، تو میں نے ان سے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے کہا؟ یہ معاذہ العدویہ کہہ رہی ہیں جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے جناب عائشہ سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جناب عائشہ سے کہا من ای ایام الشہر کان یصومون، کہ مہینے کے کون سے دنوں کے آپ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی کہ شروع کے دنوں کے، درمیان کے دنوں کے، آخری دنوں کے، اس کی تاریخیں کیا ہوتی تھیں؟ مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے کن ایام میں؟ قالت، جناب عائشہ کہتی ہیں لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصومون، آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ آپ مہینے کے کون سے ایام کے روزے رکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، اس کی کوئی خاص تاریخیں یا ڈیٹیں نہیں تھیں، بس مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، یہ کام آپ کرتے تھے۔ تو یہ جناب عائشہ نے بات کہی ہے اپنے علم کے مطابق، لیکن ہمارے پاس ایک اور روایت ہے جسے امام ترمذی اور نسائی نے اپنی کتب میں جگہ دی ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اس میں ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو ذر سے کہا تھا کہ جب تم کسی مہینے کے روزے رکھنے لگو تو فصم 13، 13 تاریخ کا روزہ رکھو، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا، یعنی کہ چاند کے مطابق اسلامی مہینے کی جو 13 تاریخ ہے اس کا روزہ رکھو، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا، جن کو کیا کہتے ہیں؟ یام بیض، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یام بیض، یعنی کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں روشنی ہوتی ہے، چاند پورا نکل رہا ہوتا ہے، رات کو صحیح روشنی ہوتی ہے، چاندنی ہوتی ہے، تو یام بیض کہا گیا ان کو۔ تو یہ ہے جی، ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، آپ مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں، لیکن آپ اگر یہ ایام بیض میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کن میں رکھیں؟ ایام بیض میں، اسلامی مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ تو زیادہ بہتر ہے، اس روایت کی وجہ سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہے باب نمبر 8، باب فضل الصیام فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں سے یہاں مراد جہاد ہے، ایک طرف آپ جہاد کریں، ساتھ آپ روزہ رکھیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ اور کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پہ صرف جہاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں یعنی کہ آپ روزہ رکھیں، یعنی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ مراد ہے۔ تو بہرحال باب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں روزے رکھنے کی فضیلت، اور فی سبیل اللہ سے مراد عام طور پہ کیا لیا گیا ہے؟ جہاد۔ حدیث نمبر 747، 747 قاف، اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی ہے کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو سعید خدری سے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا جب کہ آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو جہاد میں ایک دن کا روزہ رکھے، جہاد میں ایک ہی روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، 70 سال کی مسافت کے برابر اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کے دوران اگر آپ روزہ رکھیں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، لیکن روزہ وہی رکھے جو دونوں کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہو، روزہ رکھنا بھی اور لشکر کی مدد کرنا، جہاد کی تیاری کرنا، اس قسم کے جو دیگر امور ہیں، دونوں کام صحیح کر سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ اگر خطرہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جہاد کے عمل میں کمزوری آئے گی تو پھر روزہ نہ رکھے۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال آپ سفر کرتے رہیں، جتنا فاصلہ بنے گا اس فاصلے کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو اللہ کی راہ میں جہاد میں روزہ رکھے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ خریف یہ ایک موسم کو کہتے ہیں،
تو 70 خریف کا مطلب ہے 70 سال، کیونکہ ہر سال یہ موسم کتنی بار آئے گا؟ ایک دفعہ آئے گا نا، تو 70 خریف سے مراد پھر کیا ہو جائے گا؟ 70 سال۔ تو بہرحال یہ حدیث روزے رکھنے کی فضیلت پہ دلالت کر رہی ہے جب کہ آپ جہاد بھی کر رہے ہوں۔ اب آتے ہیں باب نمبر 9، باب استحباب صوم 6 ایام من شوال، شوال کے 6 دن کے روزے رکھنے کا مستحب ہونا، افضل ہونا، بہتر ہونا۔ شوال کے 6 دن کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کو تحفظات ہیں، وہ ان روزوں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ ان روزوں کو مکروہ جانتے ہیں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، فوراً ہی آپ شوال کے روزے شروع کر دیں گے تو رمضان اور شوال ایک ہو جائیں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں ایسے ہی شوال کے بھی فرض ہیں۔ تو ان غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ من صام رمضان، پہلے راوی کے نام میں لے لوں کہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ تو ان غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے امام مالک نے اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، دونوں بڑے امام ہیں، یہ رائے اپنا لی کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے۔ دونوں بڑے امام، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ اب ہم حدیث لیں یا ان 2 بڑے اماموں کی رائے لیں؟ ہم کیا لیں گے؟ حدیث۔ اچھا، جب ہم حدیث لیں گے تو کئی لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تم زیادہ حدیث کو سمجھتے ہو کہ یہ امام زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم نہیں ہیں، امام قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اور ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں، غلطیوں سے پاک، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ آپ کی حدیث آ جائے، امام صاحب کا فتویٰ کچھ اور ہو، تو حدیث کو لیا جائے گا اور فتوے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان دونوں پہ اللہ رحم کرے، ان کی فتویٰ نہیں لیا جائے گا، ان کی رائے کو نہیں لیا جائے گا، حدیث کو لیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حدیث کی جانب کوئی بھی امام نہیں ہے؟ نہیں، آپ امام شافعی، امام احمد سے پوچھیں گے تو وہ حدیث کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا موقف یہ ہوگا کہ بالکل یہ 6 روزے رکھنے چاہیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو کسی امام کی رائے سے یعنی کہ اوپر رکھا جائے اور امام کی رائے نیچے ہوگی، حدیث کو آپ سپریم لا بنائیں گے، مقدم کریں گے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ حدیث والی جانب امام کوئی بھی نہیں ہے اور ہم تنہا ہیں اس معاملے میں، ایسی بات نہیں ہوتی، ادھر بھی امام ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا اماموں کی طرف نہیں ہے۔ جب حدیث آ جائے تو ہم نے کی طرف دیکھنا ہے؟ حدیث کی طرف دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ امام مالک نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ان 6 دنوں کا، لیکن ہمارے پاس صاف صاف حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد، کس کے بعد؟ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو اس کا یہ عمل ایسے ہوگا گویا کہ اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے ہیں، یعنی کہ جو ہر سال یہ عمل دہرائے، رمضان کے 30 روزے 29 روزے اور پھر 6 شوال کے روزے، جو یہ عمل دہرائے گا تو گویا کہ اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے ہیں۔ کیسے جی؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شریعت نے کیا اصول دیا؟ ہر نیکی 10 کے برابر ہے۔ جب آپ رمضان کے 30 روزے رکھیں گے تو اب 30 کو 10 سے ضرب دیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 300۔ کیا ہو جائیں گے؟ آپ نے جب 30 رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کی رحمت دیکھیے، اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسے ہے گویا کہ آپ نے 300 روزے رکھے ہیں۔
جب شوال کے 6 رکھیں گے تو 6 کو اب 10 سے ضرب دیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 60۔ تو گویا کہ آپ نے 360 دنوں کے روزے رکھے ہیں، ہر سال یہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے تو پھر یہی لکھا جائے گا نا کہ آپ نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں۔ حالانکہ پوری زندگی کے روزے رکھنے ممنوع ہیں، روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس انداز سے آپ روزے رکھیں تو آپ کو پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو شوال کے روزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روزے آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزہ آپ عید کے اگلے دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ 1 شوال کو تو عید ہوگی نا، تو 2 شوال سے آپ یہ روزہ شروع کر سکتے ہیں۔ وقفے سے رکھیں یا ایک ساتھ رکھیں، یہ آپ پہ ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب فضل الصوم فی المحرم، محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 749 749 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سب سے زیادہ روزے آپ رکھتے تھے کس مہینے میں؟ شعبان میں، لیکن فضیلت کس مہینے کے روزوں کی ہے؟ رمضان کے بعد محرم کے روزوں کی۔ تو افضل الصیام بعد رمضان، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں محرم کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ تو کیا شعبان اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ رمضان اللہ کا مہینہ نہیں ہے؟ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جب کسی ایک مہینے کے بارے میں خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو فضیلت دینے کے لیے، عظمت بخشنے کے لیے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ہر مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لیکن جس کو خصوصی طور پہ ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہ کون سا ہے؟ جو مکہ میں ہے۔ حالانکہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جس کو خاص طور پہ کہا گیا بیت اللہ وہ کون سا ہے؟ جو مکہ میں ہے، مسجد حرام ہے جو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر عام گھر نہیں ہے، خاص گھر ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا ہے اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو یہاں پہ جب کہا گیا اللہ کے مہینے محرم، تو یہ چیز دلالت کر رہی ہے محرم کی فضیلت پہ۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، رات کا قیام، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز۔ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا رات کی نماز جو ہے یہ جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان سے بھی افضل ہیں؟ رات کی نماز، تہجد کی نماز سنتوں سے افضل ہے۔ ظہر کی سنتیں، مثال کے طور پہ مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، تو اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے، اور راجح موقف یہی لگتا ہے کہ تہجد کی نماز سنتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ کون سی ہے؟ رات کی نماز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو فرض نماز ہے پہلے اس کا نمبر ہے۔ ایک آدمی فرض نماز نہ پڑھے، اس کے علاوہ نفل پڑھتا رہے، تہجدیں پڑھتا رہے، تو اس کا یہ عمل غلط ہوگا۔ تو اس کے بعد جو حدیث ہے وہ کچھ طویل ہے، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان احادیث کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے دین کے علم کی راہیں آسان فرمائے، ہمارا سینہ کھول دے قرآن و حدیث کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بھائیوں کے امور آسان فرمائے جو اس دورے میں شریک ہیں، اللہ ان کے رزق میں، ان کی اولاد میں برکتیں ڈالے، اور
ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے، اور ہمارے وہ بھائی جو اس دورے کا اہتمام کر رہے ہیں، خصوصاً الہدایہ دعویٰ سینٹر جو خبر میں قائم ہے، سعودی عرب کے شہر خبر میں، جن کے زیر نگرانی یہ دورہ ہو رہا ہے، اور اس سینٹر کی طرف سے دورے میں نمائندگی کر رہے ہیں شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ، تو وہ اور ان کے ساتھی روش بھائی، عبد المحسن بھائی، اور یہ دیگر جتنے بھی احباب ہیں جو اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں، جن کا میں نے نام لیا وہ بھی، اور جن کا نام میں نے نہیں لیا، ان سب کی محنتیں اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص دے، اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔